اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين وعجزت عن نعته اوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد و آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنينهم فيه ورزق ربک خیر و ابقا۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131۔ اس میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو گاڑ کے نہ رکھیے، ولا تمدن عینیک، اپنی آنکھوں کو بلند نہ کیجیے، اپنی آنکھوں کو کھینچ کر نہ رکھیے۔ کس کی طرف؟ الی ما متعنا بہ، اس چیز کی طرف کہ جس چیز کے ذریعے سے ہم نے ان کو زندگی کا کچھ سر و سامان عطا کیا۔ ازواجا منہم، ہم نے ان کو کیا عطا کیا؟ زندگی کا سر و سامان۔ مختلف لوگوں کو جو ہم نے آسائشیں عطا کی ہیں، جو مادیات ہم نے عطا کی ہیں، اس مادی زندگی کی طرف یا ان مادی آسائش کی طرف اپنی آنکھوں کو بلند نہ کیجیے۔ یہ ہم نے کیوں دیا ان کو؟ یہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس وجہ سے دیا ہے کہ یہ زندگی کا سر و سامان ہے، لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کو اس مادی زندگی سے آزمائیں۔ ورزق ربک خیر و ابقا، اور آپ کی جو پروردگار عالم کا جو رزق ہے وہ بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ ہجر میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اپنی آنکھوں کو بلند نہ کیجیے، کھینچ کے نہ رکھیے اس چیز کی طرف کہ جس چیز کو ہم نے ان لوگوں کو عطا کیا۔ ولا تحزن علیہم، اور ان کے اوپر خوف نہ کھائیے۔ واخفض جناحک للمؤمنین، اور اپنے دونوں شانوں کو جھکا دیجئے مومنین کے لیے۔ ان دونوں آیات میں پروردگار عالم نے گویا ایک طریقے سے، اگرچہ کہ آیت کے جو مخاطب ہیں وہ سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ حضرت ختمی مرتبہ اس دنیا سے نہ انہوں نے کبھی دل لگایا اور نہ انہوں نے اس دنیا کا مال و متاع کبھی جمع کیا۔ در حقیقت مخاطب وہ تھے، لیکن رسول اللہ کے ذریعے سے پروردگار عالم تمام مسلمانوں کو اور تمام آنے والے مسلمانوں کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو، جو ہم نے لوگوں کو مال و متاع دیا ہے اس پر اپنی آنکھوں کو گاڑ کے نہ رکھو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی، کسی کو بھی جو کچھ بھی مل رہا ہے، آپ اس کو رشک کی آنکھوں سے نہ دیکھیے کہ اے کاش میرے پاس بھی یہ مل جاتا، اے کاش میرے پاس بھی ایسا گھر ہوتا، اے کاش میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی، میرے پاس بھی ایسا بنگلہ ہوتا۔ خوب، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس دنیا کا نظام ہی اس طریقے سے رکھا ہے کہ یہاں پر بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے مادی اعتبار سے، نہ کہ معنوی اعتبار سے۔ یعنی بعض فقیر ہیں، بعض فقیر نہیں ہیں، یعنی امیر ہیں۔ اچھا، فقیری اور امیری کا تعلق بھی کیا ہے؟ حیثیت سے ہے۔ ایک شخص جو بلینئر ہے وہ بہت امیر ہے، اور اس کے مقابل میں جو مثال کے طور پر کروڑ پتی ہے وہ فقیر کہلائے گا، کیونکہ وہ کہے گا کہ
میرے پاس اتنا نہیں ہے جتنا اس کے پاس ہے. یعنی جو ارب پتی ہے وہ اس کو امیر سمجھے گا, جو کروڑ پتی ہے وہ اپنے کو کیا سمجھے گا, فقیر سمجھے گا. اسی طریقے سے جو لکھ پتی ہے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا, فقیر سمجھے گا, کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس سے اوپر کون ہے, کروڑ پتی ہے. اسی طریقے سے جو ہزار پتی ہے وہ کیا سمجھے گا, اپنے آپ کو فقیر سمجھے گا, اس لیے کہ وہ اپنے سے اوپر کو دیکھ رہا ہے. تو ہر شخص جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو پھر اوپر کی تو کوئی حد نہیں ہے. تو جب بھی آپ اپنے آپ کو اپنے سے اوپر والے سے مقایسہ کریں گے, ہمیشہ اپنے آپ کو کیا پائیں گے, ہم فقیر ہیں, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے. یعنی جب انسان نہ کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, نہیں کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, تو پھر انسان کہاں چلے جاتا ہے, ڈپریشن میں. یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. اس کے بجائے اگر انسان نہیں کے بجائے جو ہے اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کرے, الحمدللہ آنکھیں میری سالم ہیں, الحمدللہ ہاتھ پاؤں میرے سالم ہیں, الحمدللہ میرے بچے سالم ہیں, الحمدللہ خدا نے مجھے بچہ دیا اور صحیح و سالم بچہ دیا, الحمدللہ. جب انسان جو کچھ ہے اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کرتا ہے تو یہی اصل امیری ہے. جیسے ہم بہت مرتبہ آپ کو مثال دے چکے ہیں, پچھلے درس میں بھی میں نے مثال دی تھی پانی کے گلاس والی, کہ جب انسان پانی کا ایک گلاس آدھا بھرا ہو اور آدھا خالی ہو, تو جب انسان یہ فقط سوچے کہ یہ آدھا خالی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا شمار کر رہا ہے, کہ وہ فقیر ہے, نہیں ہے میرے پاس. لیکن اگر اس کے بجائے انسان یہ سوچے کہ الحمدللہ یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے, تو اسی کا نام کیا ہے, فقیریت. تو خداوند کریم نے اگرچہ کہ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے, یعنی رسول اللہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ ہم نے ان کو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان دیا ہوا ہے, اس پر اپنی نظروں کو مت گاڑو. کیونکہ جو مسلمان تھے, بالخصوص جو صدر اسلام کے جو مسلمان تھے, وہ اس قدر امیر نہیں تھے, بالخصوص وہ افراد جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف. اور ان کے مقابل میں جو لوگ تھے, جو کفار و مشرکین تھے, وہ مالدار تھے. تو جب مسلمان دیکھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں, سب کچھ ہم نے قربانیاں دیں, اس کے باوجود بھی دنیا میں سے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, یہ خدا کا انکار کرنے والے ہیں, خدا کا بیٹا ماننے والے ہیں, یا خدا کا شریک قرار دینے والے ہیں, یا بتوں کو کی پرستش کرنے والے ہیں, ان کو اللہ نے جو ہے وہ ایسا دیا ہے. جیسے کہ آج بھی بہت سے مسلمان ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ آخر میرا کیا قصور ہے, میں جو کہ ایک اللہ کی پرستش کرنے والا ہوں, ایک اللہ کو ماننے والا ہوں, اس کے رسول کو ماننے والا ہوں, میرے حالات اچھے نہیں ہو رہے. وہ کافر مثال کے طور پر بیٹھا ہوا ہے یورپ میں یا کہیں پہ بھی, اور اس کو تو خداوند کریم دیے جا رہا ہے. تو ایک جو آج کل جو لہر چل رہی ہے, جس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے, یا جو بھی کسی مذہب کو مانتا ہے اس کو لامذہب کیا جائے, اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا والوں کو یہ باور کرایا جائے کہ مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی جو کچھ ہے وہ آپ جو کچھ کرتے ہو اسی کا پھل آپ کھاتے ہو, باقی کوئی تیسری کوئی پاور نہیں ہے. صحیح نا؟ تو کہا کہ دیکھو, اگر یہ اسلام اچھا ہوتا, اور اگر مثال کے طور پر یہ سارے جو تمہارے مولوی حضرات تمہیں جو بھی وظیفے و وظائف بتاتے ہیں, تمہارے حالات ایسے نہیں ہونے چاہیے تھے. تم نماز بھی پڑھتے ہو, تم روزے بھی رکھتے ہو, تم دیگر کام بھی کرتے ہو, اس کے باوجود تمہارے حالات خراب ہیں. لیکن وہ کافر جو اصل خدا کو ہی نہیں مانتا ہے, دیگر باتیں تو چھوڑیے کہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے, نماز شب پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے, وہ تو اصل خدا کو نہیں مانتا ہے. نہ صرف ہی کہ خدا کو نہیں مانتا, بلکہ وہ محو ہے اپنی زندگی میں, اس کے حالات دیکھو کیسے اچھے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ, یعنی اس کا نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی مذہب وغیرہ نہیں ہے. اسی کا جواب دینے کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ ہم نے ان کو آسائشیں عطا کی ہیں, لنفتنہم, ہم ان کو آزمانا چاہتے ہیں. اس میں یہ جو کفار و مشرکین کو ہم نے دنیا کی آسائشیں عطا کی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, ہم ان سے ان کی آزمائش لینا چاہتے ہیں. یہی کہا تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے دربار میں, جب یزید نے گویا وہ آیت پڑھی, اور اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ دیکھا کہ اللہ نے تم سے کیسا انتقام لیا, تو اس کے جواب میں جو جناب سیدہ نے کہا, وہ کیا کہا, قرآن مجید کی اس آیت سے استفادہ کیا کہ انما نملی لہم, ہم ان کو جو مہلت دیتے ہیں تاکہ یہ اور مزید کیا کر لیں, گناہ کر لیں, اپنے آپ کو مزید گناہوں میں مبتلا کر لیں, اور پھر اس کے بعد ہم ان کو آخرت میں شدید عذاب میں مبتلا کریں.
تو گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ تم یہ یزید جو تم برسر اقتدار بیٹھے ہوئے ہو، جو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے مثال کے طور پر امام حسین کو قتل کر کے فتح اور نصرت حاصل کر لی ہے اور تمہارے پاس بادشاہت موجود ہے اور اب تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے، کہا کہ اس زعم میں اور اس خام خیالی میں نہ رہنا. تم سے بڑے بڑے بادشاہ آئے جو چلے گئے، فرعون کے پاس تم سے بڑی بادشاہت تھی، قارون کے پاس تم سے زیادہ خزانے تھے، لیکن وہ سب کے سب کیا ہوئے؟ چلے گئے. تو جتنے بھی ایسے افراد کو اللہ نے نمرود کو مثال کے طور پر بادشاہت دی، تو اس کا اصل ہدف اور اس کا اصل حکمت کیا تھی؟ خداوند کریم ان کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا تھا. اسی طریقے سے سورہ مبارکہ مدثر میں پروردگار عالم نے آیت نمبر 11 سے لے کر 15 میں انسان کے بارے میں، یعنی انسان کی ایک خصلت کے بارے میں تذکرہ کیا کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے چھوڑ دو اس کے ساتھ کہ جس کو میں نے خلق کیا ہے، ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دو. یعنی بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ بیٹھے ہوتے ہیں بہت سے لوگ اور دو لوگوں کا جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے اور اس کو اکیلا چھوڑ دو. تو یہاں پر گویا یہی لحن ہے پروردگار عالم کا کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھے اور جس کو میں نے خلق کیا ہے اس کو اکیلا چھوڑ دو. وجعلت له مالا ممدودا، میں نے اس کو کیا نہیں دیا، یعنی پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں نے اس انسان کو بہت سارا مال دیا. وبنینا شہودا، میں نے اس کو ہر وقت حاضر رہنے والے لڑکے دیے. ومہدت له تمہیدا، اس کے باوجود میں نے اس کو دنیا کا بہت سارا سر و سامان عطا کیا. ثم یطمع ان ازیدا، لیکن بہت سارا عطا کرنے کے باوجود بھی یہ اب طمع یہ رکھتا ہے کہ میں اور اس کو دوں. گویا یہ طمع ایک طریقے سے انسان کی فطرت کا حصہ بن گیا، اگرچہ جو فطرت سلیم ہے اس میں موجود نہیں ہے، لیکن طمع اور لالچ بسا اوقات جب انسان اس میں ڈوبتا چلا جاتا ہے تو گویا یہ انسان کی فطرت کا حصہ بن جاتا ہے. جیسے خود پروردگار عالم نے انسان کی ایک فطرت کے بارے میں ذکر کیا کہ خلق من عجل، گویا کہ انسان کو خلق کیا گیا ہے کس سے؟ جلد بازی سے. یعنی گویا انسان اس قدر جلد باز ہے کہ گویا جلد بازی اس کی طبیعت کا حصہ بن گئی، فطرت کا حصہ بن گئی. یا اسی طریقے سے وہ بلعم باورہ کے بارے میں جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو اپنی آیاتیں دیں، فانسلخ منہا، پس وہ ہماری آیات سے نکل گیا اور اگر ہم چاہتے تو ہم اس آیات کے ذریعے سے اس کو بلند کر سکتے تھے. ولیکن اخلد الی الارض، لیکن یہ زمین سے چپک کر رہ گیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی دنیا کی محبت اتنی گھر کر گئی کہ گویا اس کی فطرت کا حصہ بن گئی. تو بعض بری خصلتیں اور اسی طریقے سے بعض اچھی خصلتیں جب انسان اپناتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے انسان کی فطرت کا حصہ ہے، خلقت کا حصہ ہے. تو ان بری خصوصیات میں سے جب انسان اپنا لیتا ہے، خدا نخواستہ خداوند کریم ہم سب کو اس خصلت سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما. اس میں سے ایک طمع اور لالچ ہے. طمع اور لالچ یعنی دونوں کے ایک ہی معنی ہے، یا اس کو آپ کہتے ہیں ہرس، طمع اور لالچ. یا جسے آپ کہہ لیں کہ اور جسے اور کی ہوا لگی اسے پھر نہ کوئی دوا لگی نہ دعا لگی. صحیح. تو جو اور کے مرض میں مبتلا ہو جائے، یعنی اور چاہیے، تو پھر وہ ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ فقیر رہتا ہے ہمیشہ. تو لہٰذا ان آیات میں پروردگار عالم نے رسول خدا کے ذریعے سے ان تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو اپنی آنکھوں کو نہ گاڑو ان چیزوں کی طرف کہ ہم نے جن لوگوں کو تم سے بہتر زندگی عطا کی ہے مادی اعتبار سے، یہ نہ سمجھو کہ وہ تم سے بہتر ہیں یا وہ زیادہ خداوند کریم کے نزدیک ہیں، لہٰذا ان کو اللہ نے تمام مادی خصوصیات، مادی آسائشیں عطا کی ہیں اور وہ ہمیں عطا نہیں کی ہیں. ایک وصیت ہے جو کہ چھٹے امام کی وصیت ہے عمر بن سعید کو. عمر بن سعید چھٹے امام کے صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام سے عرض کی کہ انی لا اکاد القاک الا فی السنین، کہ میری آپ سے ملاقات نہیں ہوتی مگر یہ کہ سالوں میں، یعنی دور رہتا ہوں، سالوں میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. فاوصنی بشیء آخذ بہ، بس مجھے ایسی چیز کی وصیت کیجیے کہ میں اس کو اپنا نصب العین قرار دے لوں، یعنی اس کے تحت زندگی بسر کروں. امام نے ارشاد فرمایا کہ اوصیک بتقوی اللہ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وصدق الحدیث، اور ہمیشہ سچ بولو. اگرچہ کہ جو تقوی الہی ہے، یعنی تقوی ایک جامع مفہوم ہے، اس میں یہ باتیں آ جاتی ہیں، یعنی سچائی بھی تقوی میں آ جاتی ہے، لیکن
اس کو کہتے ہیں کہ ذکر الخاص بعد العام. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک عام چیز کو ذکر کرنے کے بعد ایک خاص چیز کو ذکر کیا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ تاکہ اس کے اوپر زیادہ تاکید کی جائے. یعنی تقویٰ تو تمہیں اپنانا ہی ہے، ہر طریقے سے اپنانا ہے، لیکن اس تقویٰ میں بھی جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ صدق الحدیث، ہمیشہ سچ بولو. چھٹے امام. اور یہ تقریباً اگر خدا نے کریم نے توفیق دی تو ہم آپ کی خدمت میں پیش بھی کریں گے کہ جو ائمہ اطہار نے وصیت کی ہیں اپنے شیعوں کو، ان میں سے تقریباً وصیتوں میں یہ 2 چیزیں یا 3 یا 4 چیزیں جو بھی ابھی آئیں گی یہ کامن ہے. یعنی ہر امام نے اپنے شیعوں کو یہ وصیت کی ہے. ایک وصیت تقوی الہی کی، دوسری صدق الحدیث، تیسری والورع. ورع اور تقوی میں کیا فرق ہے؟ ورع اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی یعنی خداوند کریم کے واجبات پر عمل کرنا، محرمات سے پرہیز کرنا. تقوی کی ایک سائڈ ورع ہے، یعنی محرمات سے بچنا. محرمات سے بچنے کو کیا کہتے ہیں؟ الورع. حرام چیزوں سے بچنے کو، مثلا گانا نہ سنو، غیبت نہ کرو، تہمت نہ لگاؤ، مثال کے طور پر چغل خوری نہ کرو، تانا نہ دو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، مثال کے طور پر. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ محرمات ہیں. ان محرمات سے بچنے کو کیا کہتے ہیں؟ الورع. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی، صدق الحدیث ہمیشہ سچ بولنے کی، والورع اللہ کے محرمات سے پرہیز کرنے کی، والاجتہاد. یہاں پر اجتہاد کے کیا معنی ہیں؟ سب کے سب مجتہد بن جائیں؟ نہیں، اجتہاد کے معنی یہاں پر ہیں نہیں، اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ کوشاں رہنے کی، نیکی کو انجام دینے میں زیادہ سے زیادہ کوشاں رہنے کی. اجتہاد جو ہے وہ جہد سے نکلا ہے. جہد یعنی محنت کرنا، اپنے آپ کو تھکانا. کس چیز میں تھکاؤ اپنے آپ کو؟ اللہ کی عبادت میں اور نیکی کو انجام دینے. ان چیزوں کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. پھر اس کے بعد امام نے اب جملہ کہا وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ اجْتِهَادٌ لَا وَرَعَ مَعَهُ. جان لو کہ وہ کوشش کوئی فائدہ نہیں دیتی جس کے ساتھ ورع نہ ہو. یعنی انسان کیا مطلب؟ یعنی انسان عبادتوں پر عبادتیں انجام دے لیکن اللہ کے محرمات سے نہ بچے. کہا کہ ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر کہے کہ صحیح آپ کو کیا بیماری ہے؟ فنا بیماری ہے. ڈاکٹر آپ کو کیا دیتا ہے؟ نسخہ دیتا ہے، یہ دوائیں کھانی ہے اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے، بریانی نہیں کھانی ہے، قورمہ نہیں کھانا ہے مثال کے طور پر، صحیح ہے، روغن غذائیں نہیں کھانی ہے. آپ کہیں کہ میں نسخے پر عمل تو کر رہا ہوں، دوائیں ساری لے رہا ہوں، لیکن ساتھ بریانی بھی کھا رہا ہوں، ساتھ قورمہ بھی کھا رہا ہوں مثال کے طور پر، مرغن کھانے بھی کھا رہا ہوں، تو وہ دوا اثر کرے گی. اگلے دن آپ دوبارہ آ جائیں ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر سے کہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح دوا نہیں دی تھی. کیا ہوا؟ آپ کی دوائیں استعمال کی، وہ مرض جو ہے ہمارا صحیح نہیں ہوا. تو ڈاکٹر اگلا سوال کیا پوچھے گا کہ جو پرہیز بتایا تھا اس پر عمل کیا نہیں کیا؟ کہ نہیں ڈاکٹر صاحب پرہیز پر تو عمل نہیں ہو سکتا ہے. تو کہا پرہیز پر عمل نہیں کرو گے تو دوا کیسے عمل کرے گی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بچاتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی سے. صحیح ہے، ایک طرف سے انسان نماز بھی پڑھے، دوسری طرف سے انسان منکر کاموں میں بھی لگا رہے. تو انسان کو پرہیز بھی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ عبادات پر عمل بھی کرنا ہے. تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ينفع اجتہاد لا ورع معه. وہ اجتہاد، وہ کوشش، وہ نیکی، وہ عبادت، وہ عملیات، بالخصوص اگر عورتوں کے لیے کہا جائے کہ وہ عمل ام داؤد اور جتنے بھی سارے اعمال عورتیں انجام دیتی ہیں مفاتی کے، صحیح ہے، وہ اس وقت تک فائدہ نہیں دیں گے جب تک ورع نہ ہو. صحیح ہے، محرمات سے انسان نہ بچے، انسان سارے کے سارے پوری کی پوری مفاتی پر عمل کرے، لیکن مثال کے طور پر اسی محفل میں کہ جہاں پر اعمال کی محفل ہے اسی محفل میں غیبت بھی چل رہی ہے، اسی محفل میں دوسرے کی برائیاں بھی ہو رہی ہیں. آپ جمع ہوئے ہیں دعائے ندبہ کے لیے، اور اسی دعائے ندبہ میں پڑوسی والے کی مثال کے طور پر غیبت بھی ہو رہی ہے، فلاں ہوا، فلاں یہ ہوا مثال کے طور پر فلاں جو ہے وہ کل شادی میں آئی تھی، اس کے کپڑے ایسے تھے اور اس کا فلاں ایسا تھا. انہی محافل میں جو کہ دینی محافل ہیں آپ جمع ہوئے ہیں مثال کے طور پر جوشن کبیر پڑھنے کے لیے، آپ جمع ہوئے ہیں شب قدر کے اعمال کے لیے. صحیح، تو انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس کام کے لیے جائیں، مثال کے طور پر مجالس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اب مجالس میں آپ جمع ہوئے ہیں تو مجالس میں خود ایک غم کا عنوان باقی رہنا چاہیے تا آخر مجلس.
کہیں پر بھی ایسا نہ لگے کہ ہم مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی دعوت میں آئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کی دعوت میں آئیں۔ دعوت کی محفل اور مجلس ایک الگ ہونی چاہیے، اور امام حسین کی جو محفل و مجالس ہیں ان کا جو ایک اسے کہنا چاہیے کہ ماحول ایک الگ ہونا چاہیے۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ وَإِيَّاكَ وَأَن تَطْمَحَ نَفْسَكَ وَأَن تَطْمَحَ نَفْسُكَ إِلَىٰ مَنْ فَوْقَكَ، دیکھو اپنے آپ کو بچاؤ کس سے، کہ تمہارا نفس ایسے شخص کو اپنا آئیڈیل بنائے یا ایسے شخص کو دیکھے جو تم سے مادی اعتبار سے اوپر ہو۔ یعنی ہمیشہ جب بھی تم گھر سے باہر نکلو ہمیشہ ان افراد پر تمہاری نگاہ ہو جو مادی اعتبار سے تم سے کیا ہیں، بڑھ کر ہیں۔ جب بھی تم گاڑی میں نکلو تو ہمیشہ اس گاڑی والے کو دیکھو جس کے پاس تم سے اچھی گاڑی ہے، اس کو نہ دیکھو جو تمہارے برابر میں چلا رہا ہے جس کے پاس تم سے بری گاڑی ہے لیکن چلا رہا ہے۔ اس گرمی میں بھی مثال کے طور پر وہ بغیر اے سی گاڑی چلا رہا ہے، تم اپنی گاڑی میں بیٹھے ہو، اے سی چل رہا ہے، اس کے باوجود بھی تمہیں ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں یہ گاڑی بیچ کے کوئی اور اچھی گاڑی مل جائے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے سے اوپر والے کو دیکھ۔ ہاں ایک مرتبہ انسان واقعاً پریشان ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے، یعنی واقعاً انسان کی ضرورت ہے، نیڈ ہے کہ یہ گاڑی جو ہے وہ میری ضروریات کو پورا نہیں کر رہی ہے، بہت مشکل ہو رہا ہے، میرا سفر لمبا ہے مثال کے طور پر، اس صورت میں تبدیل کرنا ایک معقول وجہ ہے۔ لیکن ایک اچھی بلی گاڑی انسان کے پاس موجود ہے، اس کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان کیا کرے کہ نہیں یہ کچھ مزہ نہیں دے رہی ہے چلنے میں، سیٹ بہت ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی ہے اس میں، جبکہ وہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اسی کے جو برابر والا ہے جو اسی کے برابر سے جو گاڑی گزر رہی ہے اس بیچارے کے پاس تو اے سی بھی نہیں ہے لیکن وہ چلا رہا ہے۔ یعنی ہر ایک کی زندگی گزر رہی ہے، ایک جو شخص پجیروں میں بیٹھا ہوا ہے اس کی زندگی بھی گزر رہی ہے، اور وہ شخص جو ایف ایکس چلا رہا ہے اس کی چل رہی، بلکہ وہ شخص جو ایف ایکس نہیں جو سائیکل چلا رہا ہے اس کی زندگی بھی کٹ رہی ہے، جو پیدل چل رہا ہے اس کی زندگی بہرحال کٹ رہی ہے۔ زندگی تو گزارنی ہے نا، یہاں پہ زندگی سب کی گزر جائے گی، چاہے امیر ہو غریب ہو فقیر ہو، گزر جائے گی۔ لہٰذا معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہارا جو نفس ہے وہ اس شخص کو اپنا آئیڈیل بنائے کہ جو مادی اعتبار سے تم سے اوپر ہو۔ وَكَفَى بِمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ، تمہارے لیے کافی ہے وہ قول جو خداوند کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، دیکھو ان کی اموال اور ان کی اولاد تمہیں رشک میں مبتلا نہ کر دیں۔ تم کہو گے اس کے پاس کیسی گاڑی ہے ماشاءاللہ سے، اس کا گھر کیسا ہے ماشاءاللہ سے، اس کے پاس نوکر چاکر کیسے۔ ہمیشہ اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہمیشہ اس کو دیکھیں جو آپ سے کیا ہے، کم ہے، نیچے ہے، مادی اعتبار سے البتہ، اور اگر روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ اس کو دیکھیں کہ جو آپ سے اوپر ہے، نہیں کہ مثال کے طور پر کیا ہوا میں نے گناہ کر لیا تو فلاں شخص بھی تو روزانہ گانے سنتا رہتا ہے۔ تو مانوی اعتبار سے آپ کو کس کو دیکھنا ہے؟ جو آپ سے اوپر ہو۔ مادی اعتبار سے آپ کو اس کو دیکھنا ہے جو آپ سے نیچے ہو۔ اسی طریقے سے خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وقال عز وجل لرسولہ، پروردگار عالم اپنے حبیب کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهن زہرۃ الحیات الدنیا، وہی حدیث اسی آیت کو امام نے استشہاد کی جس کو ہم نے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا، سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131۔ فاذا خفت شیئا من ذلک، اگر تمہیں خوف ہو کہ یہ میں کیسے کر پاؤں گا، یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو پائے گا، یعنی امام وصیت کر رہے ہیں کس کو؟ عامر بن سعید کو۔ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یہ کام نہیں کر پاؤ گے، فذکر عیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بس رسول اللہ کی زندگی کو یاد کرو۔ کیا یاد کرو؟ فإنما كان قوته الشعیر، کیونکہ رسول اللہ کی جو غذا تھی پورے دن کی جو غذا تھی وہ کیا تھی؟ جو۔ وحلواہ التمر، اور رسول خدا کا جو ڈیزرٹ تھا یعنی میٹھی ڈش تھی وہ کیا تھی؟ کھجور۔ وبقودہ السعف، اور رسول خدا کا جو ایندھن تھا وہ کھجور کے خوش پتے تھے۔ اذا وجدہ، وہ بھی جب وہ ان کو مل جائیں، یعنی یہ رسول خدا کی ٹوٹل کیا تھی؟ زندگی تھی، ٹوٹل کائنات یہ تھی رسول خدا کی۔ وَإِذَا اصبت بمصیبت فاذکر مصابک برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور جب تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے دنیاوی اعتبار سے، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو اپنی مصیبت میں رسول اللہ کی مصیبت کو یاد کرو۔ فإن الخلق لم يصابوا بمثل قط، کیونکہ پوری کی پوری خلقت
رسول اللہ کی جیسی مصیبت کی جیسی کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوئی، یعنی جیسی مصیبت رسول خدا کو پہنچی ویسی مصیبت کسی کو دیکھنا نصیب نہیں ہوئی۔ لہٰذا اگر تمہیں دنیاوی زندگی میں کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں تو زمین اور آسمان ایک نہیں کر دو کہ کیا خدا نخواستہ خداوند کریم کو میرا گھر ہی مل گیا ہے کہ میرے گھر میں ساری کی ساری مشکلات آتی ہیں، بلکہ اپنی مصیبتوں میں رسول اللہ کو ائمہ اطہار کی زندگی کو یاد کرو کہ انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا اگر انسان اپنے اندر سے طمع اور لالچ کو دور کرنا چاہتا ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی سوسائٹی میں اپنے ارد گرد ان لوگوں کو دیکھے کہ جو اس سے کم تر ہیں۔ اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تو یہ اس کی طمع اور لالچ بڑھتی جائے گی، یہ کہیں پر بھی آ کے رکے گی نہیں، یہاں تک کہ اس کی فطرت کا حصہ بن جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روایت کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور حضرت عیسیٰ نے اس سے کہا کہ جاؤ تم روٹیوں کا بندوبست کرو، اتنے میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نماز پڑھنے میں مشغول ہوئے، وہ شخص روٹیاں لے کر آیا، 3 روٹیاں لے کر۔ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ نماز پڑھنے میں مشغول ہیں، اس شخص کو بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ تھوڑا صبر کر لیتا ہوں، حضرت عیسیٰ نماز ختم کر لیں گے اس کے بعد ہم کھا لیں گے۔ لیکن حضرت عیسیٰ کی نماز تھوڑی طولانی ہو گئی تو اس نے 1 روٹی کیا کی، کھا لی۔ جب نماز ختم ہو گئی تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ 3 روٹیاں تھیں، یہ 2 روٹیاں بچی ہیں، 1 روٹی کس نے کھائی؟ اس نے کہا کہ نہیں، قسم خدا کی یہ 2 ہی روٹیاں تھیں، 3 روٹیاں نہیں تھیں، 2 ہی روٹیاں۔ کہا اچھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ دونوں چلے سفر میں کچھ آگے، دیکھا کہ کچھ ہرنیں جو ہے وہ جا رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو آواز دی، ہرن حضرت عیسیٰ کے نزدیک آئے، حضرت عیسیٰ نے ہرن کو قربان کیا، یعنی ذبح کیا، اس ہرن کو کھا لیا دونوں نے، اور کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ نے اس ہرن سے کہا کہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا۔ وہ ہرن اللہ کے اذن سے کیا ہو گئی، زندہ ہو گئی۔ اب یہ معجزہ دیکھ چکا ہے یہ شخص، فوراً سے کیا اٹھا کہ سبحان اللہ، یعنی جیسے اس نے معجزہ دیکھا کہا کہ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم نے تو اب دیکھ لیا ہے معجزہ، اب تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں یہ بتاؤ کہ کتنی روٹیاں تھیں؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، 2 ہی روٹیاں تھیں، 2 روٹیوں سے زیادہ نہیں تھیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ تھوڑا آگے چلے تو پھر دیکھا کہ 3 سونے کی اینٹیں راستے میں موجود تھیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ جو 3 سونے کی اینٹیں ہیں یہ تم رکھ لو، بلکہ کہا کہ یہ جو 3 سونے کی اینٹیں ہیں ان میں سے ایک میرے لیے، ایک تمہارے لیے، تیسری اس کے لیے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ تو اب کیونکہ یہ بہت حریص تھا تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم تیسری روٹی میں نے کھائی، تیسری روٹی کیا کھائی، میں نے کھائی۔ جیسے حضرت عیسیٰ نے سنا، کہا تمہارا اور میری سفر کی جدائی ہے، اب تم میرے ساتھ سفر نہیں کرو گے، یہ تینوں کی تینوں اینٹیں تمہارے لیے، 3 سونے کی اینٹیں تمہارے لیے۔ وہ شخص چلا اور اسی فکر میں تھا کہ میں تو بہت مالدار ہو گیا ہوں، اب جو ہے وہ کیا کروں گا۔ وہ ایک ہوتا ہے نا انسان خیالی پلاؤ بناتا ہے، جب بہت سارا پیسہ آ جاتا ہے تو ہاں یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا، فلاں سوسائٹی میں گھر لے لوں گا، اس میں ایسا بنگلہ بناؤں گا، اس کے اندر یہ ہوگا اور فلاں ہوگا، یہ پورا پلان کرتے ہوئے جا رہا ہے آگے۔ اتنے میں اس کو 3 ڈاکو مل گئے۔ 3 ڈاکوؤں نے اس کی جب چھان بین کی تو دیکھا کہ 3 سونے کی اینٹیں، تو پوچھا بھائی یہ کہاں سے لائے ہو؟ بولا بس آ گئی ہیں میرے پاس۔ ان تینوں نے کیا کیا، اس کو مار دیا۔ 3 ڈاکو تھے، تینوں نے ایک ایک اینٹ لے لی۔ پھر ان کو بھوک لگی، ان 3 ڈاکوؤں میں سے 2 نے ایک ڈاکو کو بھیجا کہ تم جاؤ روٹی لے کر آؤ، روٹی کا بندوبست کرو۔ وہ ایک شخص چلا روٹی کا بندوبست کرنے، جو پیچھے 2 بندے بچے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو یار یہ 3 اینٹیں، جب یہ آئے گا تو ہم اس کو کیا کریں گے، مار دیں گے، تو 1.5 ہو جائیں گی، 1.5 تمہاری اور 1.5 اینٹ میری۔ وہ شخص جو روٹی لینے گیا تھا اس نے سوچا کہ اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں
تو یہ دونوں مر جائیں گے اور تینوں کی تینوں اونٹیں کس کی ہو جائیں گی؟ اس نے روٹی میں ملا دیا زہر۔ اب جب وہ آیا واپس، تو واپس آنے کے بعد ان دو ڈاکوؤں نے اس کو قتل کر دیا، کہا کہ اب ہماری ڈیڑھ دے گی، اور خود بیٹھ گئے کھانا کھانے۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو دونوں بھی کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، وہاں سے دیکھا کہ 3 اینٹیں پڑی ہوئی ہیں اور اس کے پاس 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ایک ان کے ساتھ جو سفر کر رہا تھا اس کی، اور 3 ڈاکوں کی۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ نے کہا کہ ہاکذا تفعل الدنیا باہلھا فاعبروھا ولا تعمروھا فہل من معتبر، کہا کہ دیکھو اسی طریقے سے دنیا اپنے اہل کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے، یعنی جب تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا تمہارے ساتھ یہی سلوک کرے گی، نہ تمہیں ملے گا اور تم اس کی دوڑ میں بھاگتے چلے جاؤ گے، بھاگتے چلے جاؤ گے، بھاگتے چلے جاؤ گے، تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ تمہیں مل رہا ہے، لیکن تمہیں کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں آنے والا ہے۔ ہاکذا تفعل الدنیا، دنیا اسی طریقے سے کرتی ہے اپنے اہل کے ساتھ، فاعبروھا، پس اس دنیا سے عبرت لو، ولا تعمروھا، اس دنیا کو آباد نہیں کرو، یعنی بہت زیادہ مثال کے طور پر عالی شان بنانا اور یہ کرنا اور میں یہ کر لوں گا اور میں فنا کر لوں گا، آخر میں کیا ہے؟ وہی 5 فٹ کی قبر ہے۔ آپ دنیا میں چاہے جتنے گز کا بنگلہ کیوں نہ لے لیں، کتنے کنال کی زمین آپ کے نام کیوں نہ ہو، لیکن آخر کی جو زمین آپ کو ملے گی وہی 5 فٹ کی ہے، وہ بھی اگر کسی نے آپ کو دفنا دیا۔ تو کہا کہ بس اس دنیا سے کیا لو؟ عبرت لو، نہ کہ اس دنیا میں گم ہو جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اللہ کے رسول سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ یکون امتی فی الدنیا علی 3 اطباق، میری جو امت ہے وہ دنیا میں ان کے 3 طبقے ہوں گے، 3 گروہ میں ہیں میری امت کی۔ اما الطبق الاول، جو پہلا طبقہ ہے وہ کیا ہے؟ فلا یحبون جمع المال وادخارہ، پہلا طبقہ وہ ہے کہ جو مال جمع کرنے کو پسند نہیں کرتے، نہ ہی مال کو جمع کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ آج کل کے دور میں کون ہے؟ مال جمع کرنے کو پسند نہیں کرتے، نہ مال جمع کرنے کو پسند کرتے ہیں، نہ مال کو ذخیرہ کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ کس کی مثال ہے یہ؟ رسول خدا کے دور میں تو تھے، جناب ابو ذر تھے، جناب سلمان تھے۔ جناب سلمان اتنا مال ان کو ملتا تھا بیت المال سے، کیونکہ پہلے زمانے میں سال کا جو ہے وہ آپ کو وظیفہ دیا جاتا تھا، 1 سال کا، تو 1 سال میں جتنا اپنا ان کا خرچ ہوتا تھا وہ رکھ لیتے تھے، باقی سارا مال تقسیم کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کو بنا کر بھیجا گیا یمن کا والی، مدائن کا والی جب بنا کر بھیجا گیا، تو مدائن میں ایک مرتبہ سیلاب آیا۔ جب سیلاب آیا تو سب لوگ اپنے مال مویشی کو بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، کوئی اپنے گھر کو بچانے کے لیے، کوئی اپنے مثال کے طور پر مویشیوں کو بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ جناب سلمان نے ایک اپنا عصا لیا، ایک اپنا وضو کا برتن لیا اور ایک کوئی بچھونا وغیرہ لیا، اور وہ چلے گئے کسی پہاڑ کی چوٹی پر، اور پہاڑ کی چوٹی سے دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ جناب سلمان نے کہا کہ ہاکذا نجل مخفون، جن کا خرچہ کم ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے نجات پا جاتے ہیں۔ یعنی میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں، یعنی میری کل زندگی کیا ہے؟ یہی وضو کا مثال کے طور پر برتن اور عصا اور جو بچھونا وغیرہ ہے، کل زندگی ہے۔ اس کے بجائے اگر میرے پاس بہت سارا مال ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں بھی ان کی طرح کیا ہو رہا، بھاگ رہا ہوتا۔ حضرت سلمان فارسی اسی طریقے سے جیسے ساسا بن سہان کے بارے میں مولا کائنات نے جب شہادت ان کی نزدیک آ رہی تھی تو کہا کہ حضرت ساسا بن سہان کون تھے؟ خفیف المعونہ۔ مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کے اخراجات بہت کم ہوتے ہیں۔ اخراجات کم ہونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی بہت زیادہ اپنے اخراجات کو بڑھاتا نہیں ہے، جتنی زندگی میں گسر بسر ہو جائے بس اتنے اخراجات ہوتے ہیں، اس سے زیادہ اس کے اخراجات نہیں ہوتے، خفیف المعونہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ایک طبقہ وہ ہے کہ جو مال کو جمع کرنے کو پسند نہیں کرتا، ولا یسعون فی اقتنائہ، اور مال کو مثال کے طور پر اگر میں اپنی زبان میں کہوں کہ اپنی مٹھی میں جمع کر کے رکھنے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، یعنی ان کی کوشش یہی نہیں ہوتی کہ کس طریقے سے یہ مال بس نکلے نہ، میرے پاس آ گیا تو اب مجھ سے آگے نہ جانے پائے۔ واحتقاری وَإِنَّمَا رِضَاهُم مِّنَ الدُّنْيَا سَدُّ جَوْعَةٍ وَسِتْرُ عَوْرَةٍ،
وہ دنیا سے کس بات پر راضی ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دنیا سے بس اتنا مل جائے کہ ہماری بھوک ختم ہو جائے اور ہمارا بدن ڈھپ جائے، روٹی کپڑا اور مکان، بس اتنا مل جائے خالی، اس سے زیادہ نہیں چاہیے۔ وَغِنَاهُمْ فِيهَا مَا بَلَغَ بِهِ الْآخِرَةُ، اور وہ دنیا سے اسی طریقے سے راضی ہوتے ہیں، یعنی دنیا سے اگر وہ کوئی سر و سامان لینا چاہتے ہیں تو وہ سر و سامان لینا چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ آخرت کو پالیں، بس اتنا سر و سامان لینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فَأُولَٰئِكَ الْآمِنُونَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پس یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لانے والوں میں سے وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ کسی غم میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ یہ پہلا طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ وَأَمَّا الطَّبَقُ الثَّانِي فَإِنَّهُمْ يُحِبُّونَ جَمْعَ الْمَالِ مِنْ أَطْيَبِ وُجُوهِهِ، دوسرا طبقہ وہ ہے میری امت کا جو مال کو جمع کرنے کو پسند تو کرتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ ہم حلال طریقے سے مال جمع کریں گے، حرام طریقے سے مال جمع نہیں کریں گے۔ من اطیب وجوہہ واحسن سبیلہ، جو مال جمع کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے، یعنی شریعت کے طریقے سے مال جمع کرنے کو ہم کیا کریں گے؟ پسند کرتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں، شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے بسا اوقات۔ اگر آپ کا ایک کاروبار چل رہا ہو، مثال کے طور پر اچھا کاروبار چل رہا ہے، تو مستحب ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال پر وسعت دینے کے لیے کاروبار کو مزید بڑھائے، اگرچہ کہ اس کو ضرورت نہ ہو تب بھی مستحب ہے۔ تو دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو مال جمع کرنے کو پسند تو کرتا ہے مگر کس طریقے سے؟ حلال طریقے سے۔ ان کا مقصد اور ہدف کیا ہوتا ہے؟ مال کیوں جمع کرنا چاہتے ہیں؟ یصلون بہ ارحامہم، تاکہ اس کے ذریعے سے صلہ رحمی کریں، اپنے خونی رشتہ داروں پر مال خرچ کریں۔ وَيَبُرُّونَ بِهِ إِخْوَانَهُمْ، اور اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ نیکی کریں۔ وَيُوَاسُونَ بِهِ فُقَرَاءَهُمْ، اور جو ان کے ارد گرد فقراء ہیں ان سے ہمدردی کریں، یعنی مالی ہمدردی کریں، یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ وَلَعَدُّ أَحَدِهِمْ عَلَى الرَّضِيفِ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكْسِبَ دِرْهَمًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ، اور ان لوگوں کے نزدیک ایک گرم پتھر کو چبانا یہ زیادہ آسان کام ہوتا ہے اس سے کہ وہ ایک درہم کمائے مگر حرام طریقے سے، یعنی حرام طریقے سے کمانے کو پسند نہیں کرتے، حلال طریقے سے کمانے کو پسند کرتے ہیں، اور ان کا ہدف اور مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ تاکہ صلہ رحمی کریں، نیکی کریں، اور جو فقراء ان پر مال کو خرچ کریں۔ او یمنع من حقہ ان یکون له خازنا الی حین موتہ، ان کے نزدیک ایک گرم پتھر کو چبانا یہ زیادہ آسان ہے اس سے کہ وہ مال کو خرچ کرنے سے منع کریں وہاں پر جہاں پر خداوند کریم نے خرچ کرنے کو کہا ہے۔ یعنی ان کی صفت کیا ہے؟ یہ پہلے والوں کی طرح یا تیسرے طبقے کی طرح فقط مال کو جمع نہیں کرتے ہیں، بلکہ جتنا مال کماتے ہیں اس کو خرچ کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ ان نوقشوا عذبوا وان عفی عنہم سلموا، بس یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اگر ان کو پروردگاران کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو یہ گویا ان کے گناہوں کا کیا ہو جاتا ہے؟ کفارہ ہو جاتا ہے، اور اگر خداوند کریم ان سے کیا کرے؟ طلب آمرزش کرے، ان کی بخشش کرے، تو یہ لوگ عذاب آخرت سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ وَأَمَّا الطَّبَقُ الثَّالِثُ، تیسرا طبقہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُمْ يُحِبُّونَ جَمْعَ الْمَالِ مِمَّا حَلَّ وَحَرُمَ، یہ لوگ مال جمع کرنے کو پسند کرتے ہیں، کہیں سے بھی آئے، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، بس مال آنا چاہیے، مال جمع کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ وَمَنْعَهُ مِمَّا افْتَرَضَ وَوَجَبَ، اور یہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ مال کو خرچ کرنے سے منع کریں ان کاموں میں کہ جن کو اللہ نے فرض اور واجب قرار دیا ہے، مثلا خمس نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، مثال کے طور پر جن کاموں میں اللہ نے مال کو خرچ کرنے کو واجب قرار دیا ہے وہاں پر مال خرچ کرنے سے منع کرتے ہیں۔ ان انفقوه اسرافا و بدارا، جب یہ مال خرچ کرتے ہیں تو ان کے خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اسراف کرتے ہیں۔ شادی کریں گے مثال کے طور پر شان و شوقت سے، وہیں پڑوس میں کوئی فقیر ہے یا کوئی مثال کے طور پر محتاج ہے، کوئی مومن محتاج ہے، اس کو پیسے نہیں دیں گے، لیکن اپنی شادی میں ایسی شان و شوقت اور نوٹوں کی گڈیوں کی گڈیاں جو ہے وہ اچھال کر پھینکیں گے۔ جی
نہیں ڈانس گانا نہ ہو لیکن اگر زیادہ اسراف گناہ ہے. نہیں شادی بھی جی اسراف گناہ ہے, اسراف نہیں ہونا چاہیے. اسراف کی تعریف کیا ہے؟ اسراف کسے کہتے ہیں؟ ضرورت سے زیادہ. آپ کا جو اسٹیٹس ہے مثال کے طور پر, آپ کا جو سوسائٹی میں اسٹیٹس ہے اس لحاظ سے آپ کی شادی پر مثال کے طور پر 5 لاکھ 10 لاکھ خرچ ہونے چاہیے, آپ 20 لاکھ روپے خرچ کر دیں, یہ اسراف ہے. صحیح, اگر میری آمدنی اتنی ہے کہ میں 20 لاکھ 25 لاکھ بھی خرچ کر سکتا ہوں, وہ میں نے آپ سے کہا ہاں اسٹیٹس کر دوں سے مراد یہ یعنی آپ کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں یہ تھوڑی سی ایک غلط فہمی بھی ہے معاشرے میں. وہ معاشرے میں غلط فہمی کیا ہے, بس اوقات جو بہت دینی اور دیندار افراد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بہت سادگی سے کرنی چاہیے اور یہ کرنی چاہیے, اور سادگی سے کرنے کے چکر میں وہ اپنے اسٹیٹس کا خیال نہیں رکھتے ہیں. اس لیے کہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ جو آپ کی شان و شوکت ہے وہ گرنی نہیں چاہیے, جو آپ کی عزت ہے اس پر حرف نہیں آنا چاہیے. مثال کے طور پر انتظام صحیح نہیں ہے, ہال مثال کے طور پر صحیح نہیں ہے, تو اس سے کیا ہوگا, لوگ آپ کے اوپر باتیں بنائیں گے کہ یار آپ نے بیٹی کی شادی کی, بیٹے کی شادی کی, مثال کے طور پر ہال صحیح نہیں ہے, کھانا صحیح نہیں ہے مثال کے طور پر. آپ کیا نہیں میں تو سادگی سے کرنا چاہتا ہوں, صحیح نا, تو یہ کوئی سادگی نہیں ہے, یہ کوئی سادگی نہیں ہے. بلکہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ ہر وہ کام جو آپ کے اسٹیٹس میں کمی لا رہا ہے, آپ کی عزت میں کمی لا رہا ہے, اب اس سے بچیں, بشرطے کہ گناہ میں مبتلا نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ میں اپنے اسٹیٹس کو بچانے کے لیے حرام طریقے سے ہی مال آ رہا تو آ رہا ہے, آنے دو, نہیں ایسا نہیں ہے. ہاں اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ ایک نامنل طریقے سے جو آپ کی عزت اور احترام میں بھی کمی نہ لائے, اور یہ بھی نہ کہا جائے کہ اس نے تو مثال کے طور پر بہت زیادہ اسراف کر دیا, بہت زیادہ کھل کے شادی کی. اعتدال کی حالت میں رہتے ہوئے خرچ کیا جائے. تو یہ وہ لوگ تیسرا طبقہ وہ ہے کہ مال جمع کرنے کو پسند کرتے ہیں, چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے, خرچ کریں گے تو اسراف کریں گے. وَإِنْ أَمْسَكُوهُ بُخْلًا وَاحْتِقَارًا, اور اگر مال کو روکیں گے تو ایسا روکیں گے کہ جو جیسا بخیل شخص روک کے رکھتا ہے, بخیل بخل کرنے والا, کنجوس. اولئک الذین ملکت الدنیا زمام قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا نے ان کے دلوں کی لگام کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے, یعنی یہ دنیا کے غلام بن چکے ہیں. دنیا ان کے آقا اور یہ دنیا کے کون ہیں, غلام. حتی اوردتہم النار بذنوبہم, یہاں تک کہ دنیا ان کو کہاں پر داخل کر دے گی, آتش جہنم میں ان کے گناہوں کے سبب. تو یہ 3 گروہ ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت کے یہ 3 گروہ ہیں. ایک جو بالکل مال جمع کرنے کو پسند نہیں کرتے, دوسرا مال جمع کرنے کو پسند کرتے ہیں مگر حلال طریقے سے, تیسرا مال جمع کرنے کو پسند کرتے ہیں چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو. جناب ذوالقرنین کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ جناب ذوالقرنین کون تھے؟ جناب ذوالقرنین جی, جناب ذوالقرنین. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ, یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ ذی القرنین کے بارے میں. قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہے. انہوں نے 3 سفر کیے, صحیح ہے. ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ آئے یہ نبی تھے یا نہیں تھے, لیکن اکثر کا قول یہ کہ نبی نہیں تھے, لیکن یہ ایک صالح اور نیک بندے تھے. ہاں یاجوج ماجوج کو انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ابھی تک, انہوں نے جو ابھی آئیں گے یاجوج ماجوج کب, آخری زمانے میں. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, یعنی ان کے بارے میں کہا کہ ہم نے ذوالقرنین, خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے جناب ذوالقرنین کو مادی اعتبار سے ہر چیز عطا کی تھی. یعنی اس وقت کے بالکل سپر پاور تھے, لیکن سپر پاور اللہ کو ماننے والے, ایسے سپر پاور. گویا ہر چیز ان کے لیے کیا کر دی گئی تھی, مہیا کر دی گئی تھی. انہوں نے اپنے سفر کیے. ایک سفر میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے اور اس کا جو سر ہے وہ آسمان کی طرف ہے. اس شخص نے ان سے پوچھا جناب ذوالقرنین سے کہ تم کون ہو؟ جناب ذوالقرنین نے کہا کہ میں ذوالقرنین ہوں. اس جوان شخص نے کہا کہ جب بھی قیامت آئے گی تو میں اس وقت سور پھونکوں گا. یعنی وہ شخص کون تھا؟ جناب اسرافیل, جو کہ سور پھونکیں گے.
اس کے بعد جناب اسرافیل نے جناب ذوالقرنین کو ایک پتھر دیا، کہا کہ جب بھی یہ پتھر تم ترازو میں رکھو اور اس کے مقابل میں دوسرے پلڑے میں بھی ترازو پہ پتھر رکھو، جب یہ پتھر کا وزن برابر ہو جائے تو اس وقت تم سیر ہو جاؤ گے، تمہیں مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن جب تک یہ پتھر وزنی رہے گا، اس کا مطلب ہے کہ تم اس وقت تک سیر نہیں ہوگی. گویا یہ ایک عبرت تھی کہ جو جناب ذوالقرنین کو دینا چاہ رہے تھے. یعنی جناب ذوالقرنین نے ملکوں کے ملک فتح کیے تھے، ہر زمین پہ جہاں پہ جاتے تھے اس کو فتح کرتے تھے. جناب ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کو، جو کہ 2 قبیلے تھے ایک قول کے مطابق، جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے، تو جناب اس گاؤں والوں نے دیکھا کہ بھئی یہ جناب ذوالقرنین جو کہ اتنے شان و شوکت سے ہیں، تو ان سے گزارش کی کہ آپ جو ہے وہ یہ یاجوج و ماجوج ہر سال آتے ہیں اور ہمارا گاؤں جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں، آپ ہمیں ان سے نجات دیجئے. تو پھر اسے وہ پورا واقعہ پیش آیا تھا کہ انہوں نے ان سے کیا منگایا، لوہا منگایا اور تانبے کو پگھلایا، اور تانبے کو پگھلا کر پھر اس کی دیواریں بنائیں جہاں پر یاجوج و ماجوج کو کیا کر دیا، قید کر دیا. تو کیونکہ جناب ذوالقرنین ملک کے ملک فتح کیے جا رہے تھے، تو یہ گویا ایک طریقے سے عبرت تھی. یعنی جب انسان چاہے نیک بھی کیوں نہ ہو، جب انسان کے پاس آتا رہتا ہے تو بالآخر ایک اور کی چاہت انسان میں آ جاتی. جب اتنے ملک فتح کیے تو کہا کہ اب مزید کوئی اور ملک ہے تو اس کو بھی ہم کیا کر لیں گے، فتح کر لیں گے. تو جناب اسرافیل نے ان کو ایک پتھر دیا اور کہا کہ جب بھی اس پتھر کا وزن دوسرے پلڑے میں رکھے ہوئے پتھروں کے برابر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیر ہو جائیں گے، ورنہ آپ سیر نہیں ہوں گے. وہ پتھر جناب ذوالقرنین نے لیا اور ایک ترازو میں رکھ دیا. اس پتھر کو تولنے کے مقابل میں دوسرے پلڑوں میں جتنے بھی پتھر رکھے جاتے تھے وہ اس کا پلڑا نہیں اٹھتا تھا، یعنی وہ وزنی ہوتا تھا. پتہ نہیں، پتہ ہوتا تو میں ضرور بتاتا آپ کو. تو اتنے میں جناب خضر حضرت ذوالقرنین کے پاس آئے، جناب خضر نبی وہ جناب ذوالقرنین کے پاس آئے، اور وہ جو پتھر جو جناب اسرافیل نے دیا تھا اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا اور ایک پلڑے میں دوسرا پتھر رکھا، اور پھر اس کے اوپر حضرت خضر نے تھوڑی سی مٹی ڈال دی. کس پتھر کے اوپر؟ جو جناب اسرافیل نے دیا تھا اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی ڈال دی، یا جو اس کے برابر میں جو پتھر تھا اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی ڈال دی. اب جب دیکھا گیا تو وہ دونوں پتھر کیا ہو گئے، برابر کے ہو گئے. حضرت ذوالقرنین نے حضرت خضر سے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے ہوا کہ اتنے پتھر میں نے اس میں تولے، وہ پلڑا نہیں اٹھا، اب یہ کیسے برابر ہو گیا؟ تو کہا کہ خدا کی قسم، آپ جو ہے وہ اتنے ملک فتح کر رہے ہیں، لیکن اتنے ملک فتح کرنے کے بعد بھی آپ ابھی سیر نہیں ہوئے، یعنی اور کی چاہت آپ کے دل میں ہے. اور کہا کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک سیر نہیں ہوگا جب تک ایک مٹھی خاک اس کے جنازے پر نہ ڈال دی جائے. یعنی گویا یہ عبرت تھی کہ اگر آپ اور کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ آپ کی اور کبھی ختم نہیں ہوگی، مگر یہ کہ آپ کہاں پہنچ جائیں، قبر میں. جب قبر پہ مثال کے طور پر لوگ اپنے الٹے ہاتھ سے ڈال رہے ہوں گے مٹی اور انا انزلنا پڑھ رہے ہوں گے، اس وقت آپ کی یہ اور کی چاہت کیا ہوگی، فوت کر جائے گی، دفن کر جائے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک شخص ہے کہ جس کا نام ہے اشعب بن جبیر مدنی. اشعب بن جبیر مدنی یہ اس قدر لالچی شخص تھا کہ ضرب المثل ہو گیا تھا. ضرب المثل مثال کے طور پر آج آپ کو سخی شخص کی مثال دینی ہو تو کس کا نام لیتے ہیں؟ حاتم طائی. حاتم طائی، کیونکہ ضرب المثل ہو، یعنی اتنی سخاوت کی اس نے کہ جب بھی سخاوت کا نام لیا جاتا ہے فوراً سے حاتم طائی لیا ہے. اسی طریقے سے جب بھی طمع اور لالچ کا تذکرہ ہوتا تھا فوراً سے اس شخص کا نام لیتے تھے، اشعب بن جبیر، اشعب بن جبیر مدنی. اس کی ایک آنکھ خراب تھی، اور جو اس کے جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تم اس قدر لالچی کیسے بنے، تمہاری لالچ کی جو ہے وہ سے کہنا چاہیے کہ کتنی مقدار میں تم لالچی ہو. اب یہ بیان کرتا ہے خود، کہا کہ میں اس قدر لالچی ہوں کہ جب بھی دیکھتا ہوں کہ کسی گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے تو خیال کرتا ہوں کہ شاید کھانا بنائیں گے اور ابھی مجھے بھیجیں گے، اور میں منتظر رہتا ہوں کہ کب یہ کھانا آئے گا. آخر میں جب یہ میرے پاس کھانا نہیں آتا تو جو
خشک روٹی میرے پاس پڑی ہوتی ہے، میں اسے ہی کھا کے سو جاتا ہوں. یعنی خواہ خواہ کی لالچ، خواہ خواہ کی کیا لالچ. یعنی جب بھی آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پر جس کا گھر وہاں پہ نزدیک ہے جہاں پر ہال بنے ہوئے، صحیح ہے، اب وہ باربیکیو کے دھوئیں اٹھ رہے ہیں اور آ رہے ہیں، صحیح ہے، تو انسان کو ایک امید ہوتی ہے کہ شاید یہاں پر بھی کچھ آ جائے گا. تو کہا کہ جب بھی کسی گھر سے کوئی دھواں اٹھتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ کھانا بن رہا ہے اور انشاءاللہ یہ کھانا کس کے لیے آئے گا، میرے لیے بھی بھیجیں گے. اسی طریقے سے جب میں سنتا تھا کہ کسی کا جنازہ ہو گیا، یعنی کسی کی میت ہو گئی ہے، تو میں یہ گمان کرتا تھا کہ اس مرنے والے نے میرے لیے بھی اپنے مال میں کوئی وصیت چھوڑی ہوگی. لہٰذا میں بھاگ بھاگ کے جاتا تھا اور بھاگ بھاگ کے کام کرتا تھا. لوگ مجھے سمجھتے تھے شاید یہ مرنے والے کا کوئی بہت زیادہ قریبی ہے، کوئی عزیزی ہے. مثال کے طور پر چاندیاں بچھا رہا ہوں، پانی لے کر آ رہا ہوں، بلند آواز میں درود پڑھ رہا ہوں، مثال کے طور پر جو بھی کر رہا ہوں. اسی طریقے سے جنازے میں پیش آگے، دفنانے میں پیش، یہاں تک کہ لوگ اس کے گھر آ جاتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے نام پہ کچھ بھی اس نے نہیں چھوڑا. اسی طریقے سے جب میں ایک بازار میں گزرتا ہوں کہ جہاں پر برتن بنائے جا رہے ہوتے ہیں، تو میں برتن بنانے والے سے کہتا ہوں کہ یہ جو تم دیگ بنا رہے ہو اس کو تھوڑا سا بڑا بنانا، جو بھی برتن تم بنا رہے ہو اس کو تھوڑا سا بڑا بنانا. یہ ہو سکتا ہے لوگ اس میں میرے لیے کھانا بھیجیں تو زیادہ کھانا میرے پاس آئے. تو یہ اشعب بن جبیر یہ اس طریقے سے لالچی، یعنی جب انسان لالچی ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے اس کی فطرت کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ ہر چیز میں طمع کی آنکھوں سے دیکھتا ہے ہر چیز کو. کچھ لوگ ہوتا ہے جی. دیکھیں بچنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان نگاہ فقط اپنے مال پہ رکھے. الیأس فی، جیسے اس کے مقابل میں جو روایت میں آیا ہے وہ کیا ہے کہ جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے نا امید ہو جائے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی میں یہ دیکھوں کہ میری جیب میں کتنے پیسے ہیں اور یہی میرا مال ہے. چاہے میرے سامنے وہ شخص بیٹھا ہو کہ جس کے پاس پورا بریف کیس ہو، اس میں پورے ڈالر کے ڈالر بھرے ہوں. اولاد کے لیے آپ کیا کریں؟ کچھ ہوتے ہیں بچے جیسے گھر میں اولاد کے لیے اولاد کو شیئرنگ کی عادت ڈالیں. اولاد کو شیئرنگ کی عادت ڈالیں. جب بھی بچے کو لنچ دیں کہ دیکھو یہ لنچ ہے، اس میں سے آدھا تم نے کھانا ہے، آدھا جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تمہارا دوست ہے اس کو کھلانا ہے. گھر میں بچے آئیں، بچے کو چیز دیں باقاعدہ، یہ تم لو، یا اس کے ہاتھ سے مثال کے طور پر اگر 2 چیزیں ہیں، 2 بسکٹ ہیں، دیکھو یہ ایک تم لو، یہ ایک اس کو دو. یا اگر 1 بسکٹ ہے تو کہو کہ یہ آدھا تم کھاؤ گے، آدھا فلاں شخص کھائے گا. اسی طریقے سے بہنوں میں، بھائی بہنوں یعنی بچوں میں، بھائی کے ہاتھ سے یا بہن کے ہاتھ سے، جس بچے میں آپ نوٹ کر رہی ہیں کہ اس میں زیادہ سے ایک خاصیت ہے کہ یہ دوسروں کو نہیں دیتا ہے، اس کے ہاتھ سے یہ کام زیادہ کروایا جائے. کہ یہ چیز لے کے جاؤ، فلاں چیز لے کے جاؤ، یہ مثال کے طور پر بہن کو دو، یہ آپ ہی کو دو. یا مثال کے طور پر اگر بہن ہے تو اس کو کہا یہ جاؤ چھوٹے بھائی کو دو، بڑے بھائی کو دو. تو یہ جب تک آپ نہیں کریں گے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب صدقہ دو تو اپنے بچوں سے بھی صدقہ دلواؤ، تاکہ اس کو ایک تو عادت پڑے صدقہ دینے کی، دوسرا مال کی محبت اس کے دل سے کم ہو، تیسرا دینے کی عادت پڑے اس کو، نہ یہ کہ فقط لینے کی عادت نہ ہو. اور اگر کسی کو پڑھ گئی لینے کی عادت پڑھ گئی ہے تو اب اس کو سر آج کل جیسے سوسائٹی ہے جی اور مطلب موبائل فون ہے، میڈیا اتنا جی یہ تو لینے کی عادت آپ کو ڈلوا رہے ہیں نا. یہ جو مثال کے طور پر شوز وغیرہ ہو رہے ہیں، جو ماہ رمضان میں بھی شوز آتے ہیں، جی تو پاکستان اور فلاں، یہ سب آپ کو یعنی کس طرف لے جا رہے ہیں؟ یہ سب آپ تو ایک تو مادیات کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ یعنی جو کچھ ہے یہ مادیات ہے. جیسے میں کہہ رہی ہوں اب اسکول یونیورسٹیز کالجز تو نہیں چھوڑائے جا سکتے. صحیح. تو اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے کس طرح بچے کو بہرحال تلقین کرائیں، آپ بچے کو بہرحال تلقین کرائیں. دیکھو یہ تم دیکھ رہے ہو ان چیزوں کو، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں یعنی بچے کو وہ چیزیں دکھائیں جو آپ سے کم ہیں، یعنی وہ گھر دکھائیں. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارا گھر ہے جس سوسائٹی میں، وہاں لائٹیں بہت جاتی ہیں، بہت زیادہ. خیر میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، لیکن بات نکلی ہے تو میں آپ کی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو ہمارے گھر پہ لگا ہوا سولر، صحیح ہے. اچھا ہم جب سوسائٹی سے نکلتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پاس نہیں لگا ہوا سولر، ان کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ چبوترے پہ بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے بچے چبوترے پہ کھیل رہے ہوتے ہیں باہر. تو جب بھی میں وہاں سے گزرتا ہوں یعنی اپنی فیملی کو لے کر، تو میں اپنے بچوں کو ضرور مخاطب کر کے بولتا ہوں کہ دیکھو یہ وہ گھر ہیں، ان کے پاس لائٹ نہیں ہے، اللہ نے تمہیں لائٹ دی ہے. دیکھو یہ جو بچے ہیں نا، یہ اس وجہ سے باہر کھیل رہے ہیں گرمی میں بھی کیونکہ ان کے پاس لائٹ نہیں ہے.
یہ جو خواتین ہیں یہ اس وجہ سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ ان کے پاس لائٹ نہیں ہے. آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس 24 آور لائٹ ہے گی، یعنی اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے بھی. تو یہ طریقہ کار آپ کو دینا پڑے، یعنی سوچ آپ کو دینی پڑے گی. بچے کو آپ ڈانٹ ڈپٹ کے صحیح نہیں کر سکتے ہیں، بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ صحیح ہونی چاہیے لیکن ایک حد تک ہونی چاہیے، بالخصوص ماؤں کے لیے ایک حد تک. کیونکہ اگر بچہ آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کا عادی بن گیا تو بس ختم ہو گئی کہانی. کہتے ہیں کہ اگر باپ اگر سختی والا ہے تو ماں کو دیکھے تو نرمی لگے، کسی ایک کو ضرور اس میں نرمی والا رکھنا. بار ڈانٹ ڈپٹ بہت زیادہ، یعنی ہمیشہ ہی ڈانٹ ڈپٹ یہ اچھی چیز نہیں ہے. کوشش کریں کہ بچے کے نظریات کو بلڈ کریں، نہ یہ کہ اس وقت آپ کی ڈانٹ ڈپٹ سے وہ بچہ صحیح کر لے گا لیکن آپ نے جو اصل اس کی بیماری تھی اس کا علاج نہیں کیا، وہ چیز اس کے ذہن میں موجود ہے. صحیح نہیں، یعنی آج اگر کسی بچے نے کسی کے گھر پہ جا کے مثال کے طور پر گلاس توڑ دیا تو آپ نے مثال کے طور پر ڈانٹ بھی دیا، اس کو مار بھی دیا، اس کا ایک غلط اثر بھی پڑے گا اس کے اوپر اور پھر اس کے بعد وہ غلط تاثر بھی لے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو یہی بات آرام سے اور پیار سے سمجھائی ہوتی کہ دیکھیں آپ کھیل رہے تھے، کھیلنے کے دوران آپ نے یہ کام کیا، یہ کام اچھا نہیں ہے، کسی کا گلاس آپ نے توڑ دیا، ضائع کر دیا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی صفت نہیں ہے، تو وہ جو اس کا علاج ہے وہ پرماننٹ ہے. ڈانٹ ڈپٹ والا جو علاج ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے. خوب کہاں پہنچے تھے ہم؟ ہاں، تو وہ اشعب بن جبیر یعنی اس قدر لالچی تھے، اسی وجہ سے وہ کیا ہو گیا، ضرب المثل بن گیا. یعنی لالچی شخص کی اگر کسی کو مثال دینی ہو تو کہا یہ تو اشعب جا رہا ہے، یعنی لالچی اور انتہا درجے کا لالچی شخص یہاں سے گزر رہا ہے. اس کے مقابل میں جو دوسری چیز ہے جو انسان کو اپنانی چاہیے وہ کیا ہے، الیأس فیما ایدی الناس یا عما فی ایدی الناس. جو چیز بھی لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے انسان نا امید ہو جائے. جو چیز بھی لوگوں کے ہاتھ میں دیکھے کسی کے پاس مال اچھا ہے، کسی کے پاس دولت اچھی ہے، کسی کے پاس گھر اچھا ہے تو کہا صحیح یہ ہے، اچھا ہے، خدا اس کو اور دے. اس کے اندر زیادہ سوچنے کی اور فکر میں لاحق ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ گھر آیا تو کیسے آیا ہوگا، میرے پاس بھی آ جائے. اس کے پاس اگر یہ گاڑی آئی تو کیسے آئی، میں بھی ایسی گاڑی لوں گا مثال کے طور پر. اس کے بعد فلاں چیز آئی تو کیسے آئی، اس نے جو ہے وہ فلاں شادی میں اتنا اچھا سیٹ پہنا ہوا تھا کیسے آیا. یا مثال کے طور پر فلاں کی آپ نے ہوتی ہے، مثال کے طور پر خواتین میں یہ عادت ہوتی ہے شادی سے آتی ہیں، وہ فلاں جو آئی تھی اس نے جو ہے نا اتنے بڑے بڑے جھمکے پہنے ہوئے تھے، وہ اتنی موٹی چین پہنی ہوئی تھی. تو آپ یہ باتیں نوٹ کر رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ خرابی گڑبڑ ہے. جب انسان یہ باتیں نوٹ کرنا چھوڑ دے گا اس کا مطلب یہ کہ وہ صحت مند ہے، اس میں یہ بیماری نہیں ہے. اسی کا نام، یعنی جب یہ نوٹنگ کرنا آپ چھوڑ دیں، اسی کا نام کیا ہے، الیاس عما فی ایدی الناس. اس چیز سے نا امید ہو جانا جو لوگوں کے ہاتھ میں، امید نہ لگائے کہ یہ چیز میرے پاس بھی ہونی چاہیے، یہ چیز مجھے بھی مل جانی چاہیے. درست ہے. چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مَا الَّذِي يَثْبُتُ الْإِيمَانُ فِي الْعَبْدِ، وہ کیا چیز ہے کہ جو بندہ خدا میں ایمان کو ثابت قدم رکھتی ہے. فرمایا کہ الورع، وہ چیز ورع ہے. ورع کسے کہتے ہیں ابھی ہم نے بتایا. ورع کسے کہتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا. جو چیز آپ کو ایمان پر ثابت قدم رکھے گی وہ کیا ہے، حرام چیزوں سے پرہیز کرنا، اللہ کی معصیت سے بچنا. والذی یخرج من، پہ سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے. قال طمع، طمع انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے. لالچ، کیونکہ لالچ پچھلے درسوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جو خود تو گناہ ہوتے ہیں لیکن اپنے ساتھ ساتھ دوسرے گناہوں کو بھی کیا کرتے ہیں، جنم دیتے ہیں. لالچ مثال کے طور پر خود تو ایک بیماری ہے لیکن اس بیماری کے ساتھ ساتھ لا محالہ حب دنیا ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہے. اس بیماری کے ساتھ لا محالہ حب مال ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے. صحیح. تو یہ چیز کیا کرتی ہے، انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے. چھٹے امام سے روایت ہے کہ ما اقبح بالمؤمن ان تکون له رغبۃ تذلہ. یہ بہت ہی بہترین حدیث ہے مولا کی اور اس کو آپ کو اپنا نصب العین قرار دینا چاہیے. دیکھیں بسا اوقات آپ کی میری ہم سب کی زندگی میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ایک خواہش رکھتے ہیں ہم، یار کاش یہ ہو جائے ہمارے پاس، یعنی کاش یہ مل جائے ہمیں. نہیں نا، سب کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے کتنا برا ہے کہ وہ ایسی چاہت رکھتا ہو جو اسے ذلیل کر دے.
ایسی چاہت رکھتا ہو جو اسے ذلیل کر دے. صحیح, یعنی جب آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس ایک بہت بڑا گھر ہونا چاہیے تو اس کے لیے آپ کو کچھ تو کرنا پڑے گا. وہ کچھ جو آپ کرتے ہیں یا تو وہ حلال ہے یا وہ حرام ہے. اگر حلال ہے تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر حرام ہے تو کیا ہے, تو دل دو. آپ کے پاس ایسی رغبت ہے جو آپ کو کیا کر رہی ہے, ذلیل کر رہی ہے. مومن کے لیے کتنا برا ہے کہ اس کی ایک ایسی چاہت ہو جو اسے ذلیل کر دے, رسوا کر دے. شرف المؤمن قیام اللیل وعزہ استغناؤہ عن الناس. مومن کا جو شرف ہے وہ نماز شب ہے, اور مومن کی جو عزت ہے وہ لوگوں سے بے نیازی ہے. یہاں تک کہ معصوم کا ایک قول یہ ہے کہ اگر کوشش کرو کہ تم پر کسی کا احسان نہ ہو تو اسی طریقے سے زندگی گزار دو. ایسا ہو تو نہیں سکتا ہے, کیونکہ بالآخر ہم سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں, ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, تو سوسائٹی میں رہتے ہوئے بالآخر ہم ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں. لیکن معصوم پھر بھی معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اس طریقے سے زندگی گزارو کہ تم پر کسی کا احسان نہ لو تو ایسی زندگی گزارو, احسان نہ لو دوسرے کا. استغنا ہو عن الناس, دوسرے لوگوں سے بے نیاز ہو جانا. اذا اراد احدکم الا يسأل ربه شيئا الا اعطاه فلييأس من الناس كلهم. اگر تم میں سے کوئی شخص یہ ارادہ کرے کہ وہ پروردگار عالم سے کوئی دعا نہ کرے مگر یہ کہ پروردگار عالم اس کو عطا کر دے, تو بس تمہیں چاہیے کہ تم تمام کے تمام لوگوں سے کیا ہو جاؤ, بے نیاز, بے امید, نا امید ہو جاؤ. امید فقط کس سے لگاؤ, پروردگار عالم سے. ولا يكون له رجاء الا عند الله, اس کے پاس کوئی امید نہ ہو سوائے اللہ سے. فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ مِنْ قَلْبِهِ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا عَطَاهُ. پس خداوند کریم جب بندہ مومن کے دل کو پہچان لے گا کہ اس کی امید سوائے میرے اور کسی سے نہیں ہے, تو یہ اللہ سے کوئی دعا نہیں کرے گا مگر یہ کہ پروردگار عالم اس کو عطا کر دے گا. زہری سے روایت ہے, چوتھے امام سے فرماتے ہیں کہ رأیت الخیر کلہ قد اجتمع فی قطع الطمع. تمام کا تمام خیر میں نے اس بار میں دیکھا ہے کہ طمع کو انسان کیا کر دے, قطع کر دے. طمع یعنی لالچ. فی کس سے, اما فی ایدی الناس, جو چیز بھی لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس میں طمع سے انسان اپنے آپ کو قطع کر دے تو تمام کا تمام خیر انسان جمع کر لے گا. یعنی کیا مطلب, یعنی انسان کے جب فکرات, انسان کا ذہن جب اس بارے میں ہو کہ فقط جو کچھ میرے پاس ہے وہی میرا ہے, باقی جو میرے پاس نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے, نہ میں اس کو چاہتا ہوں, تو انسان کی زندگی کیا ہو جائے گی, آسان ہو جائے گی. وَمَن لَّمْ يَرْجُ النَّاسَ فِي شَيْءٍ وَرَدَّ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ اسْتَجَابَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ. پر جو شخص بھی لوگوں سے امید نہیں لگاتا اور اپنے امور کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو خداوند کریم بھی اس کے لیے ہر شے میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. طلب الحوائج الی الناس استلاب للعز. لوگوں سے حاجتوں کو طلب کرنا یہ کیا ہے, عزت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. وہ مذہبۃ للحیا, اور حیا کے چلے جانے کا سبب ہے. حیا کیسے چلے جاتی ہے, ایک شخص حج کر کے آیا واپسی پہ, اور اس کے پاس ویسے تو اپنے وطن میں بہت مالدار تھا, لیکن اس وقت سفر میں اس کے مال لوٹ گیا یا جو بھی ہوا, بارہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے واپس جانے کے. 8ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا. 8ویں امام جو ہے وہ مشغول تھے اپنے اصحاب کے ساتھ گفتگو کرنے میں. اتنے میں وہ شخص حاضر ہوا اور اس نے اپنا قصہ بیان کیا کہ میں اس طریقے سے حج کے لیے آیا تھا, لیکن اب میرے پاس واپس جانے کے پیسے نہیں ہیں. امام نے کہا کہ اچھا تم صحیح ہے, تم کھڑے رہو تھوڑی دیر. پھر جب سارے اصحاب چلے گئے یا ان کی جو ملاقات ہے وہ برخاست ہو گئی, تو امام اپنے دولت قدرے میں تشریف لے گئے, اور دولت قدرے میں تشریف لے جانے کے بعد امام نے دروازے کے پیچھے سے اس شخص کو آواز دی. وہ قریب آیا اور دروازے کے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے امام نے 200 درہم یا ایک خطیر رقم, بہت بڑی رقم امام نے اس کو دی, اور کہا کہ یہ رقم جو ہے وہ شخص کہنے لگا کہ میں جو ہے وہ جب اپنے وطن پہنچ جاؤں گا تو یہ رقم آپ کو واپس پلٹا دوں گا.
امام نے اس سے کہا کہ نہیں، واپس پلٹانے کی ضرورت نہیں، جب تم اپنے وطن پہنچ جاؤ تو ہماری جانب سے کیا کر دینا، صدقہ کر دینا۔ اصحاب نے دیکھا کہ اتنی بڑی رقم، پوچھا اتنی بڑی رقم آپ نے اس کو دی، وہ بھی دروازے کے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے، یعنی کوئی چھوٹی رقم تو نہیں تھی آپ کہیں کہ آپ کو شرم آ رہی ہے، یعنی ایک اپنے بہت بڑی رقم تھی۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جتنی بڑی رقم ہوتی ہے اتنا ہی بڑا کیمرہ ہوتا ہے، اتنے ہی زیادہ لوگ ہوتے ہیں، صحیح ہے، اتنے ہی زیادہ کیا ہوتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں۔ تو کہا آپ نے اتنی بڑی رقم دی ہے اس کو تو کھلے عام دے دینی چاہیے تھی۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اتنی رقم، اتنی بڑی رقم، اتنی بڑی رقم، یہ جتنی بھی بڑی رقم تھی، جو اس کے چہرے پر مانگنے کی ذلت تھی اس کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو مانگنا ہے نا، یہ مانگنا یہ ذلت ہے، اسی لیے معصوم ارشاد فرماتے ہیں چوتھے امام سے ہی ایک حدیث ہے کہ السؤال ذلۃ، سوال کرنا کیا ہے، ذلت ہے، ولو عین الطریق، اگرچہ کہ مانگنا، آپ کا سوال کیا ہو کہ راستہ کہاں ہے، یعنی اتنا چھوٹا سوال بھی آپ کسی سے پوچھیں کہ یار یہ راستہ کہاں جاتا ہے، امام فرماتے ہیں یہ بھی کیا ہے، اس میں بھی ذلت ہے۔ لہٰذا مانگنے سے کیا کرو، پرہیز کرو۔ وَالْيَأْسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ عِزٌّ لِلْمُؤْمِنِ فِي دِينِهِ، جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے نا امید ہو جانا یہ مومن کے لیے اس کے دین میں عزت کا سبب بنتا ہے۔ وَالطَّمَعُ هُوَ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ، اور طمع کیا ہے، حاضر فقر ہے۔ حاضر فقر سے کیا مراد ہے، یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر انسان طمع کرے، لالچ کرے، یا کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی انسان طمع اور لالچ میں مبتلا ہو، اس کا مطلب ہے کہ انسان سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے، فقیر۔ فقیری کا مطلب کیا ہے، نہ ہونا، اسی کو فقیر کہتے ہیں نا ہم، اس کے پاس فنا نہیں ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اسی کو فقیر کہتے ہیں۔ فقیری کا تعلق احساس سے، جب انسان کے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ فقیر ہے۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے مولا کائنات کی، فرماتے ہیں کہ لا یجتمع فی قلبک الافتقار الی الناس والاستغناء عنہم، ضرور بضرور تمہارے دل میں دو باتیں جمع ہو جانی چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں تمہارے دل میں دو باتیں جمع ہو جانی چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ تم لوگوں کے محتاج ہو، دوسری بات یہ ہے کہ تم لوگوں سے بے نیاز ہو۔ یہ دو باتیں کیسے جمع ہوں گی، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لوگوں کا محتاج ہونا اور لوگوں سے بے نیاز ہونا۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں تمہارے دل میں کیا ہونی چاہیے، جمع ہونی چاہیے۔ کیسے جمع ہوں گی، فرمایا فَيَكُونُ اِفْتِقَارُكَ إِلَيْهِمْ فِي لِينِ كَلَامِكَ، تم جو لوگوں کے محتاج ہو، کس چیز میں محتاج ہو کہ تمہارے کلام میں نرمی ہونی چاہیے، سختی سے گفتگو نہ کرو، کسی سے آرام سے گفتگو کرو۔ وَحُسْنِ بِشْرِكَ، اور تمہارے چہرے پر ہمیشہ کیا ہونی چاہیے، مسکراہٹ ہونی چاہیے، کشادہ روی سے ایک دوسرے سے ملاقات کرو۔ تم اس چیز میں محتاج ہو لوگوں کے، یعنی تم اس طریقے سے لوگوں سے ملاقات کرو۔ وَيَكُونُ اسْتِغْنَاؤُكَ عَنْهُمْ فِي نَزَاهَةِ عِرْضِكَ وَبَقَاءِ عِزِّكَ، اور جو تمہارا استغنا ہے، جو ہم نے کہا کہ لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، کس چیز میں بے نیاز ہو کہ اپنی عزت کو لوگوں سے بچا کے رکھو، اپنی عزت کو لوگوں کے سامنے پامال نہ کرو۔ یعنی کیا مطلب، یعنی ہر کسی سے مانگتے نہ پھرو، مجھے یہ دے دو، مجھے فلاں دے دو، مجھے یہ کر دو فلاں۔ کوشش کرے کہ انسان جتنا ہو سکے، جتنا اس کے پاس ہے اتنے میں ہی کام کو چلائے۔ ہاں اگر کوئی بہت زیادہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں، اگر آپ ہو سکے نہیں جا سکیں کسی کے پاس تو نہ جائیں۔ لیکن اگر مثال کے طور پر بچے کی پڑھائی کا مسئلہ ہے یا کوئی بہت زیادہ کوئی اہم مسئلہ ہے تو اس میں ہر کسی کے پاس نہ جائیں، جس سے آپ کو امید ہو، بالخصوص جو شخص دیندار ہو اور صاحب مروت ہو، ایسے شخص کے پاس جا کر کہ آپ کی عزت بھی باقی رہے، آپ کی آبرو بھی پامال نہ ہو، اور وہ آپ کو جو دے وہ آپ کی عزت اور آبرو کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو دے۔ آپ کو دینے کے بعد ہر جگہ مثال کے طور پر گاتا نہ پھرے کہ میں نے فلاں کو دیا، میں نے فلاں کو دیا، فلاں بچے کی ٹیوشن کی فیس تو میں دیتا ہوں، فلاں بچے کی اسکول کی فیس تو میں دیتا ہوں۔ تو یہ انسان کے لیے کیا ہے، بے عزتی ہے۔ شیعتنا من لا يسأل الناس ولو مات جوعا، عجیب حدیث ہے۔ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے اگرچہ کہ بھوکے ہی مر جائیں۔ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے، چاہے
بھوکے مر جائیں. یعنی یہ کس بارے میں؟ یہ گداگری کے بارے میں، یہ فقیری کے بارے میں. یعنی یہ خاص جو سوال ہے یسأل الناس سے مراد یعنی جو یعنی خدا نخواستہ کوئی اس قدر اپنے آپ کو گرا دے کہ مثال کے طور پر سڑک پر کھڑے ہو جائے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا لگے. یہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ ایک حدیث یہ ہے کہ ہمارا شیعہ میں ہر خامی ہو سکتی ہے لیکن وہ یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے یہاں سلوسوں میں مدرس میں ہو ما کان فی شیعتنا فلا یکون فیہم ثلاثۃ اشیاء، جو بھی ہمارا شیعہ میں سے ہو، ہمارے شیعہ میں چاہے جو بھی خاصیتیں ہوں لیکن ان میں یہ 3 خاصیتیں نہیں ہو سکتی. ان میں سے 2 خاصیتیں کیا ہیں؟ لا یکون فیہم من یسأل بکفہ، ہمارے شیعہ میں تم کسی ایسے کو نہیں پاؤ گے کہ جو اپنے ہاتھ سے لوگوں سے سوال کرے، یعنی ہاتھ پھیلا کے رکھے، فقیری گداگری کا پیشہ باقاعدہ اختیار کر لے. ولا یکون فیہم بخیلہ، تم نہیں پاؤ گے ان میں کہ جو بخیل ہو. ہمارے شیعہ بخیل نہیں ہوں گے. من سأل الناس وعنده قوت 3 ایام لقی اللہ عز وجل یوم یلقاہ وليس على وجهه لحم، جو شخص لوگوں سے سوال کرے جبکہ اس کے پاس 3 دن کا کھانا موجود ہو، اس کے باوجود وہ لوگوں سے سوال 3 دن کا، 3 سال کا نہیں، 3 مہینے کا نہیں، 3 دن کا اگر اس کے پاس کھانا موجود ہو اور وہ لوگوں سے کہے کہ میرے پاس کھانا نہیں ہے، تو ایسے شخص پروردگار عالم سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن جبکہ اس کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا. آخری حدیث سماعت کیجیے اور آپ کی اور میری زحمت تمام. ولو یعلم السائل ما فی المسئلہ ما سأل احد احدا، اگر سوال کرنے والا، مانگنے والا یہ جانتا کہ اس مانگنے میں کیا ذلت ہے تو کوئی ایک بھی کسی دوسرے سے سوال نہیں کرتا. ولو یعلم المعطی ما فی العطیہ ما رد احد احدا، اور اگر دینے والا یہ جانتا کہ دینے میں کتنا اجر و ثواب ہے تو کوئی شخص بھی کسی کو منع نہیں کرتا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.